السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو میک ایکسیلنس ان سائنٹیفک ایجوکیشن۔ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں خطاب کر رہے تھے 1947 میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان۔ The world is progressing so rapidly that without requisite advance in education, not only shall we be left behind others, but may be we wiped out altogether۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا مسئلہ جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے۔ تو اگر ہم نے مناسب ترقی نہیں کرتے اس میں ایجوکیشن میں، تو ہم نہ صرف دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم وائپ آؤٹ ہو جائیں اس پروسیس سے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے طریقے اپنائیں کہ جدید جو علوم ہیں ان کو حاصل کریں۔ اب جدید علوم کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ کن کنٹریز میں پائے جاتے ہیں؟ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، وہاں پہ ایڈوانس قسم کے جو نالج ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو جس طرح جب مسلمان ترقی پہ تھے، مسلمان ایڈوانس تھے، تو باہر سے لوگ آتے تھے، اسپین آتے تھے اور عراق میں آتے تھے لوگ، بغداد میں ان کی یونیورسٹیوں میں آتے تھے پڑھنے کے لیے، اور وہاں سے وہ سارے علوم کو ترجمہ کر کے ان کا تو وہ لے گئے اپنے ملکوں میں، اور پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ ٹرانسلیشن کر کے تو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ باہر کی طرف بھیجیں، باہر ان کو موٹیویشن دیں کہ وہ باہر جائیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کر کے۔ تو ہمارا تعلیمی نظام کیسا بھی ہے، ڈس لائکڈ ہے یا لائکڈ ہے، بڑے اچھے اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرتا ہے سسٹم یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اسٹوڈنٹس کو باہر کی طرف موٹیویٹ کریں۔ اب باہر جانے کے دو چار راستے ہیں، دو چار طریقے ہیں، ہمیں ان رستوں کو کھولنا چاہیے، ان رستوں کو بتانا چاہیے، ان میں سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ پہلا جو طریقہ ہے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ اپنے سیلف فنانس پہ جائیں اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے، کہ فیملیز کچھ ایسی ہیں کہ وہ افورڈ کر سکتی ہیں، تو وہ سیلف فنانس پہ سپورٹ کر کے تو اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، وہ باہر پڑھ کے آئیں، پی ایچ ڈی کریں، اور وہاں پہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، پی ایچ ڈی کریں۔ دوسرا جو رستہ ہے وہ ہے اسکالرشپس کا، کہ اسٹوڈنٹس اسکالرشپ ون کریں، اور اسٹوڈنٹ اسکالرشپ ون کریں۔ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ ون وہ اسی وقت کریں گے جب ان کو پتہ ہوگا کہ اسکالرشپ آئے ہوئے ہیں، فلاں اسکالرشپ آیا ہوا ہے، فلاں اسکالرشپ میں اپلائی کرنا ہے، اس طرح اپلائی کریں گے تو پھر وہ ون کریں گے اسکالرشپ۔ تو اس سلسلے میں میں یونیورسٹیز کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے کورسز میں ایک کورس ایسا بھی رکھیں کہ جو اسکالرشپ کے بارے میں ہو، کہ ہاؤ ٹو ون فارن اسکالرشپ۔ تو وہ تھرو آؤٹ دا بی ایس یا تھرو آؤٹ دا ایم ایس یا ایم فل وہ اس کورس کو پڑھیں، جس میں جتنے بھی پاسبل اسکالرشپ ہیں ان کی ایک لسٹ ہو، اور روز کوئی نہ کوئی اسکالرشپ کے بارے میں ان کو بتایا جائے اور ان کو پڑھایا جائے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس طرح اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے، اس میں آئلٹس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس میں کون سا انگلش کا کورس کریں گے تو چل جائے گا، اور کہاں پہ انگلش کا کورس نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی چل جائے گا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیز سیمینار کروائیں اسکالرشپس کے بارے میں اویئرنیس دیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں۔ بیش بہا قسم کے اسکالرشپ ہیں جو کہ اویلیبل ہیں۔ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں وہ آئے دن اسکالرشپ اناؤنس کرتے رہتے ہیں، گوگل پہ اسکالرشپ اناؤنس کرتے رہتے ہیں، ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ اسکالرشپ اناؤنس ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کا رجحان کہہ لیں کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ بھئی ہمیں وہاں پہ اسکالرشپ مل جائیں گے، یا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو کلاس ہو کوئی 50 کی، تو اس میں سے کوئی 10-12 اپلائی کریں گے تو اس میں سے 2-4 کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہو تو 50 کے 50 ہی اپلائی کریں، تو آپ سمجھیں کہ 20-25 کا اسکالرشپ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، کورس رکھنا چاہیے، سیمینار کروانے چاہیے، جو ویب سائٹس ہیں ان کا بتانا چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ اویئر ہوں اور اپلائی کریں اور اسکالرشپ ون کریں، اور وہ وہاں پہ جائیں اور ایجوکیشن حاصل کریں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، جن کی انڈسٹری ہے، جو امیر لوگ ہیں، جن کے کاروبار چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک یونانیمس کوئی ایک فورم بنائیں، ایک ایسا جہاں پہ وہ پیسے اکٹھے کریں، اور پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہ وہ بچوں کو جو باہر جانا چاہتے ہیں، باہر سے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہاں پہ وہ بھیجیں۔ تو امیر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے فورم جو ہیں وہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں، کہ وہ انہوں نے ایک فورم بنایا ہوا ہے، وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے ہیں،
اور ان سے وہ پیسے بعد میں لیتے بھی ہیں، پیسے وہ جب وہ پڑھ لیتے ہیں جہاں پہ لگ جاتے ہیں تو ان سے وہ پیسے واپس لے بھی لیتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ باہر بھیجنے کا۔ تو یہ 3-4 طریقے ہیں کہ نمبر آف اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ باہر بھیجے جائیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے تو واپس آئیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم اعلیٰ حاصل کر لی، جدید اکوپمنٹ انہوں نے یوز کر لیے، تو اب وہ واپس آ کر کہاں پہ کام کریں؟ تو اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسا جدید قسم کا انسٹیٹیوٹ بنائے جہاں پہ جدید قسم کے اکوپمنٹ ہوں اور تمام قسم کے وہاں پہ مطلب سہولت موجود ہو، اور وہاں پہ آ کر وہ سروسز دیں، اور ان لوگوں کی تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ باہر سے چھوڑ کے آ رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں، تو ان کی تنخواہ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ان کو کوئی پروجیکٹ نہیں دینا چاہیے۔ ان کو یہ نہیں کہ آپ پی ایس ایف کا پروجیکٹ اپلائی کریں، آپ این آر پی یو کا پروجیکٹ اپلائی کریں، بلکہ ان کو ٹارگٹ دینا چاہیے کہ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے ویکسین بنانی ہے، آپ ویکسین پہ کام کریں۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے فلاں کو میڈیسن بنانی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے کوئی جدید قسم کا ڈائگنوسٹک کا ایکوپمنٹ بنانا ہے۔ کسی کا ٹارگٹ یہ ہوا کہ اس نے کوئی کٹ بنانی ہے جدید قسم کی، کسی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ الیکٹرانک کی مشین بنانی ہے۔ تو ان کو ٹارگٹ بیسڈ کام دیا جائے، اور وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ایویلیویٹ بھی کیا جائے۔ تو جو لوگ اس میں اترتے جائیں، کامیاب ہوتے جائیں، ان کو اور زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ جدید جو علم ہے وہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا انٹو دا سروسز میں، اور پاکستان اپنی جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ خود بنانا شروع کر دے گا، اپنی مشینری جو ہے وہ خود بنانا شروع کر دے گا۔ جس طرح ایران ہے، چائنا ہے، باقی کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنے ضرورت کی چیزیں، اپنی مشینیں، اپنی ڈائگنوسٹک مشینیں، اپنی ڈائگنوسٹک کٹیں، اپنے علاج کی سہولتیں، وینٹیلیٹر، یہ وہ انہوں نے خود اپنی چیزیں بنائی ہیں۔ تو ہمارے یہ کرتے ہیں کہ باہر سے امپورٹ کر کے اوپر پاکستان کا نام لے کے تو کہتے ہیں جی ہم نے بنائی ہے۔ تو یہ کہ بیسک نالج ہو تو پھر ہی یہ ساری چیزیں بنیں گی، اور ایک ایسا ادارہ یقیناً پاکستان میں سائنٹیفک ایکسیلنس میں رول ادا کر سکتا ہے، پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کہ جہاں پہ لوگ باہر سے پڑھ کے آئیں اور باہر کے نالج کو وہ ٹرانسلیٹ کریں۔ تو دوسری بات یہ کہ جس طرح مائیکل جو تھا آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا، اس نے لاطینی میں اس نے ترجمہ کیا اور اپنی لاطینی میں لے گیا کر کے ترجمہ، اور اس نے اپنے لوگوں کو اس سے روشناس کرایا۔ تو ہمارے لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لوگ باہر جائیں، پڑھیں اور کتابوں کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں۔ اردو میں جس دن ٹرانسلیشن ہونا شروع ہو جائے گی، اس دن پاکستان میں ترقی کی مزید راہیں کھل جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کی کتاب ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، چاہے اس نے میٹرک کیا ہو، چاہے ایف اے کیا ہو، تو وہ اردو کی کتاب پڑھ سکتا ہے، اور اللہ پاک کسی کے ذہن میں بھی کوئی انوینشن، کوئی چیز ڈال سکتا ہے۔ اگر اس نے پڑھی ہو، اس کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو، تو آلریڈی ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہو، تو وہ اس کو پڑھ کے کوئی نئی انوینشن کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اردو کی بکس جو ہیں، مطلب انگلش کی بکس اردو میں ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے، سائنس کی کتابیں۔ جس دن یہ کام شروع ہو جائے گا، اس دن ترقی سائنٹیفک نالج میں واقعی ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور آخری بات جو ہے وہ ہے ول کی، کہ ول ہو تو سارا کام ہو سکتا ہے۔ ایک کہانی ہے، آدمی تھا تو وہ اس کے گاؤں کے درمیان اور اس کے شہر کے درمیان جہاں ہاسپٹل تھا وہاں پہاڑ تھا درمیان میں۔ تو وہ ایک دن اپنی وائف کو لے کے، جو کہ پریگننٹ تھی، اس کو لے کے جا رہا تھا، پہاڑ کراس کر رہا تھا، تو اس کی وائف کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی، اور بچہ اس کا جو تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو وہ واپس آیا، اگلے دن وہ اس نے چھینی اور ہتھوڑی اٹھائی اور پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو ایسا کیوں کام کر رہا ہے، تو پہاڑ نہیں توڑ سکتا، کیا تو پہاڑ یہ توڑ لے گا اکیلا؟ تو وہ اپنے کام کو لگا رہا۔ بات اوپر تک پہنچی، لوگ اور اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی تم پاگل ہو گئے ہو، تم یہ پہاڑ نہیں توڑ سکتے۔ تو وہ پھر بات لوگوں کی سن کے واپس آ گیا۔ تو اگلے دن پھر وہ چلا گیا، وہ توڑتا رہا پہاڑ۔ اس کو 24 سال کے اندر اس نے وہ پہاڑ توڑ کے تو وہاں پہ رستہ بنا دیا۔ رستہ کافی کھلا تھا، اور یہ ناممکن کو اس نے ممکن کر دیا تھا۔ تو لوگوں نے بعد میں، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں پہاڑ نہیں نظر آتا تھا، تم نے کیسے یہ کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو وہ پہاڑ نظر آتا تھا اور مجھے وہاں پہ رستہ نظر آتا تھا۔ کہتا ہے کہ میری نظر میں وہاں پہ رستہ بن چکا تھا، مجھے رستہ نظر آتا تھا، تو میں نے اس لیے اپنی ول کو یوز کیا اور وہاں پہ رستہ بنا دیا۔ تو اس طرح ایجوکیشن میں بھی رستہ موجود ہے، سائنٹیفک ایکسیلنس میں رستہ موجود ہے، ہمیں صرف کام کرنے کی ول ہونی چاہیے۔
اللہ حافظ.